بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل احترام صحافی حضرات، ویسے تو لاہور میں یہ 11:30 بجے شروع ہی ہوتی ہے. آپ لوگوں کی بڑی ہمت ہے، آپ صبح جو ہے تشریف لے آئے اور بھرپور انداز میں تشریف لائے ہیں. آپ لوگوں کو بہت شکریہ. حضرات، جماعت اسلامی کا مقصد، نظریہ، فکر سے آپ لوگ واقف ہیں، اور جماعت اسلامی تو عوام کی جماعت ہے اور عوام کے حقوق کے لیے ہر وقت ہمہ مشغول و مصروف رہتی ہے. خدمت کا معاملہ ہو یا کوئی اور معاملہ، کوئی مسائل ہو پاکستان کے اندر، ملک پاکستان کی نظریاتی مسائل کا سلسلہ ہو، یا یہاں پہ مشاورت سے حق و عوام تحریک کا آغاز کیا، تو کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ حافظ نعیم صاحب لے آئے ہیں تو 1-2 مہینہ یہ بات کر کے چپ ہو جائیں گے. لیکن سچی بات ہے، حافظ صاحب محترم نے پورے پاکستان کے اندر ان ایشوز کو ریز کیا جن کے بارے میں سب لوگ نا کا لفظ بولتے تھے، وہ کہتے تھے. تو سچی بات ہے، اسی سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے، حق و عوام تحریک کے مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے آج لاہور کے مسائل کے بارے میں دوبارہ یاد دہانے کی خاطر امیر جماعت اسلامی پاک لاہور جناب ضیاء الدین انصاری ایڈوکیٹ صاحب کی قیادت میں آج یہ پریس کانفرنس ہو رہی ہے. اور اس پریس کانفرنس میں میرے ساتھ محترم جناب اظہر بلال صاحب، سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی پاکستان تشریف فرما ہے، اور ضیاء الدین انصاری صاحب کی لیفٹ سائڈ پہ چودھری محمد شوکت صاحب جو ہمارے نائب امیر ہیں جماعت اسلامی لاہور کے، سابق MP ہیں. ان کے ساتھ جناب شاہد نوید بلک صاحب جو ڈپٹی سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی لاہور ہیں، ہمارے سوشل میڈیا کے ذمہ دار ہیں، GI یوتھ پاکستان کے سیکرٹری جنرل رہے ہیں. تو میں ملتمس ہوں محترم جناب ضیاء الدین انصاری صاحب کہ وہ آج کی پریس کانفرنس کے حوالے سے شرکاء محفل سے مخاطب ہوں. محترم ضیاء الدین انصاری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات، آپ کی آمد کا شکریہ. آج یہ پریس کانفرنس ہم امیر جماعت اسلامی پاکستان جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب اس کار پر، جس پر انہوں نے 17 جنوری بروز جمعہ ملک بھر میں احتجاجی مظاہروں کا اعلان کیا ہے. یہ احتجاجی مظاہرے بنیادی طور پر وہ حق و عوام تحریک جس کے سلسلے میں 14 روز تک راولپنڈی اسلام آباد میں دھرنا دیا گیا تھا، اور یہ مطالبہ حکومت سے کیا گیا تھا کہ IPPs کے ساتھ جو معاہدے ہیں کیپیسٹی چارجز کے ادا کرنے کے، ان کو ختم کیا جائے. آپ کو یاد ہوگا کہ حکومت پاکستان نے اس وقت ایک تحریری معاہدہ کیا، اور اس معاہدے کی روح سے 45 روز کے اندر IPPs سے گفت و شنید بات چیت کا آغاز ہوگا، اور پھر اس کے نتیجے میں جو بچت ہوگی اس سے عوام کو ریلیف دیا جائے گا. بجلی کے بلوں میں جو ناگوار اضافہ ہو گیا ہے اس کو فوری طور پر ختم کیا جائے گا. انتہائی عزیز ساتھیوں، 45 روز گزرنے کے بعد حکومت مختلف مواقع پر پریس کے ذریعے سے اس بات کا اعلان کرتی رہی ہے کہ ہم مسلسل IPPs کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں اور وہ ہمارے رابطے میں ہیں. پھر اچانک یہ ہوا کہ اکتوبر 2024 میں 5 IPPs نے از خود کیپیسٹی چارجز ختم کرنے کا اعلان کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم محب وطن لوگ ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ حکومت کے اوپر یہ جو ناروا بوجھ ہے اس کو ختم کیا جائے. لیکن اس کے بعد فوری طور پر حکومت جاگی اور اس نے پھر دیگر IPP سے مذاکرات شروع کیے، اور 13 مزید IPP جو تھی وہ اس مذاکرات میں شامل ہوئی، اور جنہوں نے بھی کیپیسٹی چارجز نہ لینے کا معاہدہ کر دیا. یعنی پہلے جو ان کے ساتھ معاہدے تھے وہ ٹیک اور پے کے تھے، اور پھر اس کے بعد ٹیک اینڈ پے پر یہ معاہدے آ گئے. حکومت کے اعداد و شمار کے مطابق اس بچت کی، یہ جو بچت ہوگی کیپیسٹی چارجز سے، اس کا فائدہ 238 ارب روپے سالانہ ہوگا. لیکن ہمارا جو مطالبہ ہے وہ یہ اپنی جگہ پر برقرار ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ
فائدہ تو حاصل کر رہی ہے، جو اخراجات ہے اس میں نمایاں کمی تو واقع ہو رہی ہے، لیکن عوام کو اس کا ریلیف نہیں مل رہا۔ بجلی کے بلوں میں کوئی کمی ابھی تک واقع نہیں ہوئی، اور بلکہ مزید اس پر ترا یہ ہے کہ 1000 روپے اب ہر میٹر پر چارجز جو ہیں وہ انہوں نے فکس چارج لگا دیے ہیں، یعنی جس کا 300 روپے کا بھی بل ہے، 500 روپے کا بھی بل ہے، وہ 1500 روپے اور 1600 روپے کا ہوگا، یعنی 1000 روپے اس کو ہر صورت میں دینے ہوں گے، چاہے وہ میٹر استعمال کرے، بجلی استعمال کرے یا نہ کرے۔ یعنی ایک طرف آئی پی پی سے کیپیسٹی چارجز جو ہے وہ ختم کروا رہے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ صارفین سے یہ کیپیسٹی چارجز لیے، یعنی فکس چارجز جو ہے آپ بجلی استعمال کریں یا نہ کریں، آپ کو 1000 روپے ہر صورت میں ادا کرنا پڑے گا، اور یہ 1000 روپے وہ ہے جو بجلی کے میٹروں کے کرائے میں وصول کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہے۔ تو گزارش یہ ہے، ہم حکومت سے یہ مطالبہ کرنے کے لیے، حکومت کو جگانے کے لیے 17 تاریخ کو مال روڈ پر مسجد 14 نماز جمعہ کے بعد ایک بہت بڑا مظاہرہ کرنے جا رہے ہیں، اور یہ مظاہرے پورے ملک میں ہوں گے، لیکن ہم اس بات کی کوشش کریں گے کہ حکومت جو ہے وہ ہمیں اس بات پر مجبور نہ کرے کہ پھر ہم دھرنے دیں، پھر سڑکوں کو بلاک کریں، اور پھر حکومت کے خلاف جو ہے وہ ایک موومنٹ چل پڑے۔ ہماری جو موومنٹ ایک چلی تھی جس پر حکومت نے معاہدہ کیا ہے، تحریری معاہدہ ہوا ہے، ہم حکومت کو جگانا چاہتے ہیں کہ اس معاہدے پر قائم رہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ نے ایک دفعہ معاہدہ کیا اور جماعت اسلامی کے کارکنان اس کو بھول جائیں گے، ہم قطعاً نہیں بھولیں گے اس وقت تک جب تک ہمیں مطلوبہ ریلیف نہیں مل جاتا، ہم حکومت کا پیچھا کریں گے۔ حکومت ویسے تو بے تحاشا اخراجات کر رہی ہے، ابھی آج میں نے یہ خبر پڑھی ہے کہ ایف بی آر کے ملازمین کے لیے 1000 گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں، اور یہ 1000 گاڑیاں وہ جو پہلے سے گاڑیاں موجود ہیں ان کی موجودگی بھی، یعنی اگر حکومت کو بچت ہو رہی ہے کیپیسٹی چارجز ادا نہ کرنے کی بنیاد پر، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ افسروں کو اور بیوروکریسی کو جو ہے وہ بالکل نحال کر دیا جائے، اور ان کو یہ اللے تللے جو ہیں وہ جو پہلے سے موجود ہیں ان میں مزید اضافہ کر دیا جائے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جو کیپیسٹی چارجز میں جو ریلیف حکومت کو ملا ہے، اس کا فائدہ عام عوام کو پہنچایا جائے۔ ہم پہلے سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ بڑی بڑی لگژری گاڑیاں، یہ مفت بجلی بیوروکریسی کو، ججز کو، جرنیلز کو جو دی جاتی ہے، اس کا خاتمہ کیا جائے تاکہ ایک معقول حد تک بجلی کے بلوں میں کمی واقع ہو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب تک جتنی جو کیپیسٹی چارجز جتنے بچ رہے ہیں اس سے کم از کم 20-25 روپے کی کمی پر یونٹ ہر فرد کو ملنی چاہیے، اور اگر یہ فوری طور پر اس کا اعلان نہیں کرتے تو یہ جو احتجاجی مظاہرے پورے ملک میں کیے جا رہے ہیں، یہ پھر اس کی ہم تعداد بھی بڑھائیں گے، اس کی رفتار بھی بڑھائیں گے، اور یہ دھرنوں کی صورت میں اور ہڑتالوں کی صورت میں سامنے آئیں گے۔ ہم اس وقت یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ لیسکو نے پچھلے 1-2 مہینے سے ایک وتیرہ شروع کر رکھا ہے کہ عام افراد کے خلاف بجلی کے بلوں کے اوپر کیپیسٹی وہ کیا کہتے ہیں اس کو، کون سا چارجز، فیول ایڈجسٹمنٹ کے طور پر نہیں، یہ جو پہلے یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم نے میٹر جو ہے وہ خراب ہے، وہ کریشز اس میں موجود ہیں، اور پھر اس کے بعد پرچے درج کرواتے ہیں، اور پرچے درج کروانے کے بعد پھر بلوں میں لاکھوں کی تعداد میں پیسے وصول کیے جا رہے ہیں، اور کوئی پرسان حال نہیں ہے، بجلی کے بلوں میں قصے نہیں کی جا رہے۔ تو ہم لیسکو کے احکام سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ کی جو فیلئر ہے انتظامی معاملات میں، آپ نے اپنے لائن لاسز 20 سے 25% جو ہے وہ لائن لاسز ہے، جو کسی بھی بین الاقوامی معیار سے بہت زیادہ ہے۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ لیسکو جو ہے وہ ہوش کے ناخن لے، لیسکو کے جو ذمہ داران ہیں وہ عام شہریوں پر مقدمے درج کروانے کی بجائے، اور مقدمے درج کرانے کا بھی وتیرہ یہ ہے کہ جس طرح ٹریفک انسپیکٹرز کو یہ ہدف دیا جاتا ہے کہ انہوں نے 1 مہینے میں اتنے چلان لازمی کر رہے ہیں، بالکل اسی طرح لیسکو کے جو ذمہ داران ہیں، جو ایس ٹی او ہیں، ایس سی ہیں، ان کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ لازمی کتنے جو میٹرز ہیں ان کو ناکارہ قرار دیں، کتنے
व्हीकल्स जो हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाएं और फिर डिटेक्शन बिल जो है वो भारी मुकदार में डालकर वो लाइन लॉसेस और इस तरह की जो दीगर ये खराफात के साथ जो है अय्याशियां कर रहे हैं उन बिल को मंजूर किया गया। मुतालबा करते हैं कि जो स्लैब सिस्टम है कि एक हद तक बिजली का बिल इस्तेमाल करें 200 तक तो उसके अलग चार्जेस हैं, 300 तक पहुंच जाए तो अलग हैं, 400 तक पहुंच जाए ये अलग हैं। हम इस पर फिर मुतालबा करते हैं कि ये स्लैब सिस्टम खत्म किया जाए, एक सारे जितनी बिजली इस्तेमाल करता है उसको उतने ही चार्जेस अदा करने का पाबंद हो और ये जो नार्मल किस्म के 14 किस्म के टैक्सेस बशमूल फिक्स्ड चार्जेस जो हैं वो वसूल किए जा रहे हैं, इनको फौरी तौर पर खत्म होना चाहिए। और ये जो खुफिया चार्जेस के नाम पर मतलब बेशुमार चार्जेस ऐसे अब तो पहले 14 चार्जेस जो हैं वो बिल के ऊपर नुमाया तौर पर लिख कर आते थे, अब इन्होंने उसको खत्म कर दिया है, वो एक ही दफा लिख देते हैं कि गवर्नमेंट चार्जेस। तो इसलिए हम मुतालबा करते हैं कि नेस्को हकाम जो है वो खुश्क नाखुन ले, मुकदमे दर्ज करने का सिलसिला, डिटेक्शन बिल डालने का सिलसिला और दीगर अंदाज में अपने साथी को तंग करने का सिलसिला खत्म किया जाए, वरना ये एहतजाज जो है वो मजीद आगे बढ़ेगा। बहुत शुक्रिया। कोई सवाल? जैसे 1000 पे चार्ज कर रहे इन जो आपने धरना दी है उसके सिलसिले में बिल कम हुए उससे ज़्यादा हो गए, बल्कि जिससे धरना खत्म हो उसी दिन दूसरे दिन ही इन्होंने 20 रुपये बढ़ा दिए बिलों में। अच्छा, वैसे बिलों में इजाफा हो गया, ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई बिजली के बिलों में, उसके बाद से कोई इजाफा नहीं हुआ। वो जो एक इजाफा था वो भी गलतफहमी की बुनियाद पर था। वो जो ये जो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस हैं वो एडजस्टमेंट चार्जेस पहले 5 रुपये 53 पैसे के हिसाब से थे और उसके बाद में वो 4 रुपये 10 पैसे के हिसाब से जो है ना कि उसमें कमी वाक़ई हुई थी, इजाफा नहीं हुआ था। और लोगों ने ये बना दिया कि 4 रुपये 20 पैसे के पर यूनिट के हिसाब से इजाफा हो गया, ऐसी बात नहीं। लेकिन मैं हुकूमत को ज़ाहिर सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं तो हुकूमत से एहतजाज कर रहा हूँ और सुई गैस के जो बिलों में भी बेताजा इजाफा हुआ है उसकी भी हम मजम्मत करते हैं और इंशाल्लाह उसके बारे में भी हम बात मुसलसल करते रहेंगे। और जब से ये बिजली के बिल और उसके चार्जेस जो हैं वो आइन के हिसाब से वसूल कर रहे हैं। उनके साथ जो रिवाइज हुए हुए थे उसमें मैंने अर्ज किया कि 238 अरब रुपए का फायदा हुआ है। लेकिन ये जो दोस्त हम ये कहते हैं कि ये IPPs का नाम तो किसी ने लोगों ने सुना हुआ था लेकिन उसके बारे में डिटेल मालूम नहीं थी। यहाँ तो नहीं रहमान साहब की काविशों के नतीजे में आम लोगों तक ये बात पहुंची है कि ये असल में हमें नुकसान कहाँ से हो रहा है, हुकूमत को नुकसान कहाँ से हो रहा है, हुकूमत के खजाने को किस तरह लूटा जा रहा है। तो ये हमारी तहरीक के नतीजे में ये हुआ तो लोगों को अवेयरनेस मिली है और इस अवेयरनेस के नतीजे में अब हम ये मुतालबा करते हैं कि इसका जो फायदा हुआ है वो आम आदमी तक और आम सालों तक पहुँचना चाहिए। वैसे बात सवाल नहीं है, जब इख्तिलाज करते हैं और 2-3 माह के बाद आप लोग खामोश हो जाते हैं, हुकूमत फिर वही प्रेशर क्रिएट कर देती है। आज तक क्यों ये रिलीफ मिल सका और आइंदा आप क्या ऐसा लायबल करेंगे कि ये इख्तिजाज चलता रहे और ये हुकूमत के ऊपर प्रेशर आए ताकि वो बिजली के बिलों में कमी ना आए? क्योंकि पूरी कौम इस वक्त जमात इस्लामी की तरफ देख रही है कि वही जमात है जो इख्तिजाज कर रही है, कोई जमात इख्तिजाज नहीं कर रही बिजली के बिलों में। जमात इस्लामी एक बहुत बड़ी जमात है और जमात